السلام علیکم جی پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے واپسی کا سفر جاری ہے جی۔ سید فرحان رضا نقوی کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ اس نے کال کی کہ بابا میں اس وقت ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوں، تو یہاں تک پہنچ گیا ہوں، تو فلائٹ میں ٹائم ہے، تو آپ ویسے ہی انتظار مت کریں اور گھر جائیں۔ پھر بوجھل قدموں سے جی اسے خدا حافظ کہہ کے میں اپنے بھتیجے سید عمار حسن نقوی اور ہانیہ زارا اور اپنی وائف کو لے کے واپسی کے سفر کے لیے ایئرپورٹ سے نکل آئے ہیں جی۔ تو دل بڑا بوجھل سا ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوگا، اپنی بیٹی کو یاد کر رہا ہوگا۔ تو اتنا ٹائم گزارنے کے بعد ہانیہ زارا بھی جو ہے ابھی کچھ خاموش سی ہے، صحیح طرح باتیں نہیں کر رہی۔ سفر ہے واپسی میں اور میری وائف بھی ظاہر ہے ہم دونوں پریشان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزی جو پردیس میں لکھ دی ہے تو اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، آخر بچوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جو شام کو اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں جی۔ تو بڑا سخت وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزدوری نہ کی جائے تو تب بھی جو ہے گزارا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد فرحان رضا کو چھٹی مل سکتی ہے، مہینے 15 دن کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ جاب کے لیے اللہ تعالیٰ کو بہتر اسباب پیدا کر دے، جہاں پہ کوئی ٹائم وہاں اور کوئی ٹائم گھر میں گزار لیا کرے، کیونکہ بچی کو اس وقت سخت ضرورت ہے اپنے پیرنٹس کا ساتھ اسے چاہیے۔ تو ہم یہاں سے گزر رہے تھے، بڑے خوبصورت ویوز ہیں ہمارے اس نئے ایئرپورٹ کے آس پاس، جو ہے بڑی بڑی پلازے ٹاورز وغیرہ کھڑے ہو رہے ہیں اور خوبصورتی میں اس علاقے کا اضافہ کر رہے ہیں۔ تو ذہن جب پریشان ہو تو اس طرف توجہ تو نہیں جاتی، بندہ جو ہے ظاہر ہے 1.5 ماہ وہ گھر میں رہا ہے تو بڑی رونق رہی ہے گھر میں۔ روز فیملیز جو ہے ہمارے خاندان کے اندر سے روز کہیں نہ کہیں سے کھانے وغیرہ کی اس کی دعوت ہوتی تھی، کیونکہ کافی ٹائم کے بعد جو ہے جی اس نے واپسی کی ہے قطر سے، تقریباً 4.5 سال وہ ہم سے جدا رہا ہے جی۔ تو ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں اور پشاور موٹر وے کے پہ چڑھیں گے تو برہان انٹرچینج سے ہمارے اٹک کے لیے جو ہے راستہ وہاں پہ انٹرچینج ہے، اور وہاں سے ہم برہان سے اتر کے اٹک کے لیے چلیں گے جی۔ تو سفر جو ہے جی سارے خاموش ہے، کوئی بات نہیں کر رہے، ہاں میں جواب ہو رہا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچائے اور اسے فراغ رزق اور خیر کا رزق اور دین دنیا کی دولت عطا کرے، اور تمام ماؤں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ فراغ رزق اور خیر کا رزق اور دین دنیا کی دولت عطا کرے، اور پردیس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ موٹر وے انٹرچینج اپنا ٹول پلازہ آ گیا جی، یہاں سے ٹول پلازے سے گزریں گے تو کچھ ٹیلی فون آئے تھے بچوں کے اٹک سے کہ آتے ہوئے میک ڈونلڈ سے ہمارے لیے چیزیں کچھ انہوں نے نوٹ کرائی ہیں کہ وہ لے کے آئیں۔ تو سفر کے بعد یہ کوشش ہے کہ انٹرچینج سے گزرنے کے بعد جو ہے تھوڑے سے فاصلے پہ جو ہے ریسٹ ایریا بنا ہوا ہے، اور وہیں پہ میک ڈونلڈ جو ہے اور بھی بہت سارے برانڈ ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں اور وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ ٹول پلازے سے گزرنے کے بعد وہاں پہ جانا ہے جی، اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، ان کے لیے چیزیں لینی ہیں۔ تو فرحان رضا کی فلائٹ جو ہے وہ تو 4 بجے ہے جی، 15 تاریخ کی 4 بجے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے خیر و عافیت سے اپنی منزل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے لیے بہترین وسیلے پیدا کرے،
اور آسانیاں پیدا کرے۔ ماں بھی اس کی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، ظاہر ہے، وہ بیٹا تھا ہمارا، ایک ہی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزگار کے بھی یہ وسیلے بنائی رکھے۔ ماں باپ تو ہوتے ہیں جی اس عمر میں صرف دعائیں کرنے کے لیے رہ جاتے ہیں، تو ان بچے کے لیے دعا گو ہوں، بلکہ کائنات کے تمام بچے جو پردیس میں ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح زندگی عطا کرے اور فراغ رزق اور خیر کا رزق عطا کرے۔ بھتیجا میرا گاڑی جو ہے تھوڑے سے، عمار حسن بڑا محتاط ڈرائیور ہے، اپنی گاڑی جو ہے بڑے احتیاط سے چلاتا ہے اور بڑی محتاط ہو کے چلاتا ہے۔ تو میں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جب بھی کہیں آنا جانا ہوا تو عمار حسن کو لے کے جاتا ہوں، کیونکہ اس کی ڈرائیونگ سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے ڈرائیونگ کرتا ہے۔ تھوڑی سی فاسٹ ڈرائیو کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑی محفوظ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ تو موٹر وے پہ ویسے بھی اس ٹائم کے اندر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو لوگ بھی سفر کر رہے ہیں ان کے لیے یہی التجا ہے کہ وہ سفر کو محفوظ بنایا کریں۔ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے بندہ، کوئی بات نہیں، تو 4 منٹ 5-10 منٹ بندہ اپنی منزل پہ لیٹ پہنچتا ہے، تو نہ پہنچنے سے پہنچنا بہتر ہے۔ تو احتیاط کیا کریں۔ ڈرائیونگ آج کل کچھ لوگ جو ہے جی شوقین مزاج ہوتے ہیں اور انہیں ڈرائیونگ کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، اور موٹر وے جو ہے یہ روڈ اچھا ہے تو بندے کو سپیڈ سے گاڑی چلانے کی جو ہے شوق تو ہوتا ہے، لیکن وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے جی۔ تو اس لیے موٹر وے کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے اور محفوظ ڈرائیونگ کرنی چاہیے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ تو بات کے افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہی ہے کہ احتیاط واجب ہے، جتنی احتیاط کر سکیں ڈرائیونگ کے اندر کریں۔ اور ہانیہ ذرا خاموش ہو کے پیچھے لیٹی ہوئی ہے جی پچھلی سیٹ پہ، تو ظاہر ہے وہ بھی اپنے ڈیڈی کو مس کر رہی ہوگی، لیکن اظہار اس طرح تو نہیں کیا اس نے۔ تو یہ ریسٹ ایریا ہے جی، یہاں پہ آ گیا ہوں میکڈونلڈ میں، یہاں سے بچوں کی چیزیں لینی اور پھر اگلا سفر جاری کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت لوں گا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔